إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. معزز حاضرین جمع، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں بہن، اللہ رب العالمین کی تعریف توصیف، اس کی کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری بیان کرنے کے بعد انگنت لاشمار، بے شمار اور لامحدود درود و سلام نازل تمام انبیاء خصوصاً آقا نامدار تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ. برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. انشاءاللہ العزیز آج کے خطبے میں انہی آیات کے تعلق سے آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں یہ وہ موضوع ہے
جس کی بنیاد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی رکھ دی تھی، اور آج ہم اور آپ کو اس موضوع کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آج کے اس دور میں جو ٹیکنالوجی اور ترقی کا دور کہا جا رہا ہے، جس دور میں روابط اور ایک دوسرے سے رابطے کے ذریعے اور وسائل تو بہت زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن ہم اور آپ ان وسائل کو اپنانے کے باوجود بھی آج ایک دوسرے سے دور ہیں۔ ایک دوسرے سے قریب ہونے کے بجائے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کے بجائے آج ہم اور آپ ایک دوسرے سے دور ہو کے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا ہم اور آپ غور کریں، کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جو سماج، جو معاشرہ ہم اور آپ نے بنایا ہے، کیا اسی کا خواب دیکھا تھا؟ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی بنیاد رکھی تھی؟ میرے بھائیوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو ایسی نہیں تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو ایسی تھی کہ بغیر کسی رنگ اور نسل کے تفریق کے ہوئے کالے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور گورے زہیر رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک صف میں لا کر کے کھڑا کر دیا۔ یہ محبت کا پیغام دیا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے بھائیوں، آئیے سب سے پہلے جو آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو کلمہ پڑھنے والے ہو، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، ایسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب ڈرنے کا حق کیا ہے؟ آئیے وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی حضرت ابوبکر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اتق اللہ حیثما کنت۔ اے ابوبکر غفاری، دنیا میں تم کہیں بھی رہنا، وہاں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تم نماز کی حالت میں رہو، وہاں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تم بازار میں رہو، وہاں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تم مارکیٹ میں ہو، تم کاروبار کر رہے ہو، تم شادی بیاہ کر رہے ہو، تم لین و دین کر رہے ہو، تمہارے معاملات کیسے ہیں، ہر جگہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈرنے کا حق کیا ہے بڑی پیاری تفسیر فرمائی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے، کیسے ڈرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں، اَيُطَاعَ وَلَا يُعْصَى وَلَا أَن يُذْكَرَ وَلَا يُنسَى وَأَن يَذْكُرَ وَلَا يَذْكُرَ۔ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کی ایسی اطاعت کرے، بندہ اللہ کی ایسی فرمانبرداری کرے کہ اس میں نافرمانی نہ پائی جائے، وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ وَأَن يُذْكَرَ وَلَا يُنسَى، اور اللہ کو ایسے یاد کرے، اللہ کا ذکر و اذکار ایسے کرے کہ اللہ کو کبھی بھولے نہ۔ وَأَن يُشْكَرَ وَلَا يُكْفَرَ، اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرے، اس کی نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے، نہ شکری نہ کرے۔
واللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے میری باتوں. آگے اللہ بیان فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہاری موت نہ آئے, تمہاری وفات نہ ہو الا یہ کہ تم اسلام کی حالت میں تمہاری وفات ہو, تمہاری وفات ایمان کی حالت میں ہو. کہیں ایسا تو نہ ہو کہ زندگی بھر تو تم توحید پر قائم رہے, زندگی بھر تو تم ایمان والے رہے, لیکن جب دنیا سے جانے کا ٹائم ہوا تو تم نے کفر کر دیا, جب دنیا سے جانے کا ٹائم ہوا تم نے شرک کر دیا, تم نے اپنا ایمان کھو دیا. میرے بھائیوں ہم اور آپ کو غور کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو انسان یہ دنیا میں جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. ان العبد یبعث علی ما مات علیہ. میرے بھائیوں ہم اور آپ ذرا غور کریں, اگر ہم اور آپ کے اعمال ایسے ہیں کہ ہم ایسے اعمال کرتے ہوئے مر جاتے ہیں میرے بھائیوں دوستوں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, تو ہم کل قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے. اور میرے پیارے ساتھیوں, اور میرے نوجوان دوستوں, میری ماں بہنوں, میری نوجوان بہنوں سنو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں ان العبد یبعث علی ما مات علیہ. اور ان کی تصویریں دیکھنے والے نوجوانوں, وہ فلمیں دیکھنے والے, وہ گانے سننے والے نوجوانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپنے سامنے رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اگر تمہاری موت گندی فلمیں دیکھتے ہوئے ہو جاتی ہے, تمہاری موت اگر گانے پر ہو جاتی ہے, فلمیں دیکھتے ہوئے ہو جاتی ہے, تمہاری موت ایسی حالت میں ہو جاتی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے, میرے بھائیوں تو ہمارا حال کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں بندہ اپنے حال پر اٹھایا جاتا ہے. اگر ہم اور آپ نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نیکیوں کی حالت میں اٹھائے جائیں گے. میرے بھائیوں اگر ہم اور آپ حج کر رہے ہیں اسی حالت میں وفات ہو گئی تو اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے. میرے بھائیوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک حاجی حج کر رہا ہے, لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کر رہا ہے, لیکن اپنی سواری سے گر جاتا ہے اور گرنے کے بعد اس کی وفات ہو جاتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں وہ میرے صحابہ اس آدمی کو, اس صحابی کو غسل نہیں دینا ہے, اس حاجی کو تکفیر کا انتظام نہیں کرنا ہے, یہ اسی حالت میں جس طرح یہ احرام کی حالت میں ہے اسی حالت میں اس کی تکفیر کر دو, کیونکہ فإنه یبعث یوم القیامۃ ملبیا, کیونکہ یہ انسان یہ حاجی کل قیامت کے دن لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے. میرے بھائیوں, میرے نوجوان ساتھیوں, اپنے گریبان میں جھانکو. آج اگر ہم گناہ کر رہے ہیں میرے بھائیوں دوستوں, اور اگر گناہوں کی حالت میں ہماری وفات ہو جاتی ہے تو میرے بھائیوں اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا. آج ہم اور آپ دیکھتی ہیں ہمارے سماج کا, ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے میرے بھائیوں. ہمارے نوجوان بھائی, ہمارے نوجوان بیٹے, بچے کیا کر رہے ہیں ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں میرے بھائی. بہرحال اب آگے چلتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی آیت میں آگے بیان فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. او لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, کتاب و سنت کی باغڈور اپنے ہاتھ میں رکھ دو, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو تمہیں ہدایت کی طرف دکھاتی ہے, تمہیں ہدایت کا راستہ دکھلاتی ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن یہ وہ چیز ہے, حدیث ہی وہ چیز ہے میرے بھائیوں جو اللہ کی طرف لے جانے والی ہے, جو اللہ کی رسی کو پکڑنے کا ذریعہ ہم اور آپ کو اور طریقہ بتلانے والی ہے. میرے بھائیوں آج ہم اور آپ اپنے معاشرے میں غور کریں, اپنے سماج میں غور کریں. دیکھیں میرے بھائیوں آج بہت برا حال ہے ہمارے معاشرے کا. آج اپنا سگا بھائی اپنے باپ سے باتیں نہیں کر رہا, آج بھائی اپنے بہن سے باتیں نہیں کر رہا ہے, آج پڑوسی سے باتیں نہیں کر رہا ہے, رشتے ناطے توڑ رہے ہیں میرے بھائیوں دوستوں. اللہ کا حکم تو یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. صرف رسی تھامنا نہیں ہے,
بلکہ اللہ نے حکم دیا تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، آپس میں گروہ میں نہیں بٹنا ہے، آپس میں جماعت میں نہیں بٹنا ہے، آپس میں گٹ بنا کر کے نہیں رہنا ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم مل کر کے رہو، مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اے لوگوں وہ زمانہ یاد کرو جو اسلام کے پہلے کا زمانہ تھا، وہ لوگوں وہ زمانہ یاد کرو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا زمانہ تھا۔ تمہارا کیا حال تھا؟ تم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ اِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، جب جنگیں ہوا کرتی تھی، سال ہر سال جنگیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی، اگر کوئی ایک قتل کر دیا جاتا تھا اس کے بدلے میں دسیوں قتل کیے جاتے تھے۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو یاد دلا رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، وَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اسی کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کے احسان سے، اس کی نعمتوں کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ میرے بھائیوں آج ہم اپنے گھروں میں، اپنے خاندان میں اور خود اپنے گریبان میں جھانکے میرے بھائی دوستو، کیا یہی وہ معاشرہ ہے جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر عمل کرنے کا اور آپ کو حکم دیا تھا؟ میرے بھائیوں قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپس میں بھائی بھائی بن کے چلو، لیکن آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی شکایت نہیں کر رہا ہے۔ آج ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی شکایت تھانے میں جا کر کے کر رہا ہے، اس کی دلالی کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ او میرے بھائی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان اپنے بھائی کا دشمن بن جائے۔ آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، تنازع ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے میرے بھائیوں، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ من فوق ثلاث۔ ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے، ہمارے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان آدمی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ہو کر کے کلام کر دے۔ کسی اپنے بھائی سے قطع تعلق نہیں کر سکتا ہے 3 دن سے زیادہ۔ آج ہمارا کیا حال ہے میرے بھائی دوستو؟ آج ہم نے اپنی بہنوں سے رشتہ توڑ لیا، اپنے چچا سے رشتہ توڑ لیا۔ ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا میرے بھائیوں جو اپنے سگے باپ سے بھی رشتہ توڑ لیتے ہیں، جو اپنے باپ سے مقدمہ لڑ رہا ہے، جو اپنے بھائی سے مقدمہ لڑ رہا ہے میرے بھائیوں، وہ آدمی میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں ہم اور آپ کو اگر محبت کی مثال دیکھنی ہے، اسلامی بھائی چارہ دیکھنا ہے، محبت دیکھنا ہے میرے بھائیوں دوستو، تو ہم اور آپ کو 1400 سال پہلے جانا ہوگا۔ جب مکہ کے مہاجر مدینہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں، بے یار و مددگار ہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی گھر چھوڑ کر کے آ رہا ہے، کوئی اپنی بیوی بچے چھوڑ کر کے آ رہا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، سر پر چھت بھی نہیں ہے، وہ سارے کے سارے لوگ ملحوظ ہیں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائی مدینہ میں ہجرت کر کے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم دی، ایسا بھائی چارہ قائم کیا میرے بھائیوں، وہ انصاری صحابہ، وہ مدینہ والے صحابہ اپنی جائیداد قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ انصاری صحابہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اپنے میرے باغات ہیں، میرے جائیداد ہیں، میرے مال ہیں، اس میں سے آدھا تمہارا ہے اور آدھا ہمارا ہے۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے 4 بیویاں، 2-3 بیویاں دی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں ان بیویوں میں سے کوئی پسند آ رہی ہے تو تم کہہ دو
میں طلاق دے دوں گا، عدت پوری ہو جائے اس کے بعد تم شادی کر لینا۔ میرے بھائیو یہ ہوتی ہے محبت کی مثال۔ آج ہمیں ایک اللہ کے ماننے والے، ایک ہی کتاب کے ماننے والے، ایک ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والے، ایک ہی کی ربط کر کے میرے بھائی دوستوں نمازیں پڑھنے والے، لیکن یہ ایسے بٹوارے کیوں، ایسی دشمنیاں کیوں ہیں میرے بھائی دوستوں؟ آج ہمارے درمیان وہ بھائی چارہ کیوں نہیں ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ اکرام کے ساتھ، ایک مہمان آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن سے بھوکا ہوں، کچھ کھایا نہیں ہوں، مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قاصد کو بھیجتے ہیں اپنے گھر، جا کر کے پتا کرو گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے۔ قاصد واپس آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے جواب یہی ملا ہے لیس عندنا طعام، ہمارے پاس سوائے پانی کے کوئی کھانا نہیں ہے۔ میرے بھائیو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ ساری بیویوں کے پاس آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں، سارے لوگوں کے پاس جواب یہی آتا ہے کہ سوائے پانی کے گھر میں کچھ کھانا نہیں ہے۔ میرے بھائیو یہ دونوں جہان کے سلطان کا حال ہے، یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو دین و دنیا کے سلطان ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ دونوں عالم کے سلطان تھے مصطفیٰ، دونوں عالم کے سلطان تھے مصطفیٰ، دونوں عالم کے سلطان تھے مصطفیٰ، اور گھر غریبوں کی گھر کی طرح۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سوائے پانی کے کھانا نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے ہیں، آج میرا مہمان بھوکا چلا جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ندا لگاتے ہیں، ایک صدا، ایک آواز دیتے ہیں، میں یضیف ضیفی ھذہ اللیلہ، کون ہے تم میں سے جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے مہمان کی مہمان نوازی کروں گا۔ گھر پہ پوچھا نہیں ہے، بیوی سے پوچھا نہیں ہے، گھر پہ کھانے کو کچھ ہے کہ نہیں ہے، سالن ہے کہ نہیں ہے، روٹی ہے کہ نہیں ہے، کچھ کھانے کو ہے کہ نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حامی بھرتی، مہمان کو لے کر کے گھر پہنچتے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں کہ بیگم یہ بتائیے کھانے کے لیے گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان لے کر کے آیا، حضرت بیوی کا جواب آتا ہے ہمارے گھر میں تو صرف کھانا اگنا ہے جس میں ہمارے بچے کھا سکے۔ یہ سن کر کے صحابی رسول طرف اٹھتے ہیں، اے اللہ کیا ہوگا؟ لیکن قربان جائیے ایسی محبت پر، ایسی بھائی چارگی پر، ایسی اسلامی بھائی چارے پر میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی کہتے ہیں اپنی بیوی سے ایسا کرو تم بچے کو پہلا غسلہ کر کے سلا دو، جب بچہ سو جائے ہم کھانے پر بیٹھیں گے، دسترخوان لگے گا، ہمارے سامنے پلیٹ رکھا جائے گا، اور کسی بہانے سے تم چراغ بجھا دینا، مہمان کو احساس نہ ہو کہ ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ صرف اپنا منہ ہی رہیں گے۔ میرے بھائیوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مہمان بھر پیٹ کھانا کھا لیتا ہے اور صحابی رسول کی زوجہ محترمہ بھوکی رہ جاتی ہے۔ صبح اٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم دونوں نے آج ایسی مہمان نوازی کی ہے کہ اللہ رب العالمین کو تمہاری یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی آیت نازل فرماتی ہے، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔
کہ خود بھوکے رہ کر کے مہمان کو کھانا کھلا رہے ہیں، وہ اپنے اوپر ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں. میرے بھائیوں کو تو ایسی نکاح ہوا کرتی تھی، ایسی محبت تھی آپس میں، اور اس کی تعلیم دی تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے آپ جو اپنے گریبان میں جا کر کے سوچے میرے بھائی اور دوستوں، کیا ہماری آج دشمنی نہیں ہے؟ اپنے بھائی سے دشمنی نہیں ہے، اپنے بھتیجے سے اپنے چچا سے دشمنی نہیں ہے، اپنے پڑوسی سے دشمنی نہیں ہے. میرے بھائی اختلاف کا نہیں ہے، اختلاف صحابہ کرام کے درمیان بھی تھا میرے بھائی، لیکن وہ اسلامی بھائی چارے کو سب چیزوں پر مقدم رکھا کرتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک واقعہ سنے میرے بھائی دوستوں. کون نہیں جاتا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے یعنی ان کی بڑی بہن کے لڑکے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی معاملے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہو گیا. صحیح بخاری کی روایت میرے بھائی لوگ، خالہ ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ بھانجے ہیں ایک دوسرے سے محبت ہے، اور محبت ہونی بھی چاہیے میرے بھائی دوستوں، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، ماں کے برابر ہوتی ہے. محبت ہے، لیکن چھوٹی سی بات پر کسی بات پر تنازع ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آج کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اخراجات کو روک دوں گا، انہیں یہ سودا کرنے نہیں دوں گا، یہ عطیہ جو کر رہی ہیں، جو ہیبا کر رہی ہیں، وہ چیز میں کرنے نہیں دوں گا، آج کے بعد روک دوں گا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک یہ بات پہنچتی ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب یہ بات سنتی ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ میرے بھانجے نے کہا ہے. میرے بھائیوں قسم کھاتی ہیں وَلِلَّهِ عَلَيَّ نَظَرٌ اللہ اکلم ابن زبیر ابدا، اللہ کی قسم آج کے بعد میں عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں. تھوڑا عرصہ گزر گیا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی خالہ سے معافی مانگتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کرتے ہیں، لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے قسم کھا لی ہے، میں اپنی قسم کو نہیں توڑوں گی. کچھ دن کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور سوچ رہے ہیں کوئی پلان، کوئی منصوبہ بنایا جائے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کر دیا جائے. میرے بھائی ام المؤمنین ہیں، خالہ بھی ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ناراض نہیں؟ میرے بھائیوں اس نے ایک سفارشی تیار کیا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی رسول ہیں غالباً مسور بن مخرمہ اور ایک دوسرے صحابی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو تیار کیا سفارش کے لیے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ دونوں صحابی جو ہیں وہ قبیلے بنو زہرہ کے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا خاندان ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں یہ ماموں یا نانا لگتے تھے میرے بھائی اور دوستوں. اور ان کو پتا تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتوں کا بڑا احترام کیا کرتی تھی، بڑا عزت دیا کرتی تھی، لوگوں بڑی اہمیت دیا کرتی تھی میرے بھائی اور دوستوں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد دونوں صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر میں چھپا کر کے لے جاتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں ام المؤمنین کیا ہمیں اندر آنے کی اجازت ہے؟ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا اجازت دے دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم سب آ جائیں. اما عائشہ کو پتہ نہیں ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھانجے بھی ساتھ میں ہیں. بہرحال اللہ کے
اللہ کی نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اجازت دے دیتی ہیں اور ان کے ساتھ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندر چلے جاتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک پردہ ہے اور یہ جو دو صحابی ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے ہیں. لیکن جیسے ہی بیٹھتے ہیں یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پردہ ہٹا کر کے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود سے نمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اما اے خالہ مجھے معاف کر دے، خالہ جان مجھے معاف کر دے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی وہی بات کہتی ہیں میں نے قسم کھا لی ہے، قسم نہیں توڑ سکتی. میرے بھائی مجھے سفارشی دعائیں تھیں، یہ بھی کوشش کرتے رہے حتیٰ کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات کو نہیں پائی. اس کے بعد وہ صحابی بتاتے ہیں میرے بھائی دوستو کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی قسم توڑی اور 40 غلاموں کو آزاد کیا اس کفارے کے طور پر، قسم کے کفارے کے طور پر. اور اس کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی اس واقعے کو یاد کیا کرتی تھی میرے بھائی دوستو اتنا روتی تھی کہ دوپٹے آنسو سے تر ہو جایا کرتے تھے میرے بھائی دوستو. یہ محبت تھی میرے بھائی اور دوستو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارے بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، والدین کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اتنا اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ اختلاف دشمنی میں بدل جائے. میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے لا يحل للمسلمين ان يهجر اخاه من فوق ثلاث. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اسے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق کرتے، اس سے بات چیت کرنا چھوڑ دے، اس سے کھانا پینا چھوڑ دے. لیکن میرے بھائی اور دوستو آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے بہت سے گھرانے ایسے ہیں جو زندگی بھر اپنے سگے بھائی سے بات نہیں کرتے اور یہاں تک کہ جب وہ مرنے لگتے ہیں ان کی وفات ہونے لگتی ہے تو وصیت کر کے جاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ فلاں کے گھر نہیں جانا، ان کے دکھ میں شریک نہیں ہونا، ان کے جنازے میں شریک نہیں ہونا. میرے بھائی اور دوستو یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی تعلیمات نہیں میرے بھائی اور دوستو. اس لیے ہم اور آپ کو میرے بھائیوں اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں غور کرنا چاہیے. جو بگاڑ ہے اسے ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے. میرے بھائیوں اللہ تعالی سے دعا ہے بارے کہا ہم اور آپ کو آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے درمیان اسلامی بھائی چارہ پیدا فرما دے، ہمارے درمیان محبت پیدا فرما دے. اے اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو نیک بنائے اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہم اور آپ کی وفات ہو، تاکہ اللہ رب العالمین یہاں جب ہم اور آپ اٹھائے جائیں میرے بھائی دوستوں تو ہمیں سوال سے کلمہ توحید جاری ہو. کیونکہ میرے بھائی دوستوں ہم سے کوئی نہیں جانتا کہ کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس حالت میں مرے گا. میرے بھائیوں آخر میں اللہ کی دعا ہے الہ العالمین ہمیں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما دے. الہ العالمین جو قرضدار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی سبیل اور کوئی راستہ پیدا فرما دے. الہ العالمین جو مصیبت زدہ ہیں، جو پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.